بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ مہاراجہ دولہا ہاؤس پہ سوٹ اور شیروانی یقینی طور پر مارکیٹ سے 50% کم دام پہ حاصل کیجیے۔ باتیں نہیں، حقیقی طور پر وقت اور پیسے کی بچت کیجیے۔ سپر اسٹار سلمان خان کی فیملی بھی ہمارے کام سے بہت خوش ہے۔ یہ آفر صرف اور صرف مہاراجہ دولہا ہاؤس پر، ایک ہی دام، ہول سیل دام، ایبٹ سرکل، سدھی امبر بازار، گول مسجد، گن فاؤنڈری، ایبٹس، حیدرآباد۔ پاکستان پھر بنا دہشت گردی کا شکار، کرم ایجنسی میں مسافر گاڑیوں پر فائرنگ، 40 جاں بحق، حملہ آوروں کی تلاش۔ رشیا نے یوکرین میں انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل سے کیا حملہ، نیوکلیئر پالیسی میں تبدیلی کے بعد امریکہ اور یورپی ملکوں کو وارننگ۔ رشیا نے برطانیہ کے میزائلز کو مار گرایا، امریکہ نے یوکرین کو اینٹی پرسونل مائنز دینے کا کیا اعلان، جنگ کا اہم موڑ۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت، بیت لاہیہ اور شیخ رضوان میں 88 فلسطینی جاں بحق، ہاسپٹل کے قریب عمارت پر حملہ۔ آئی ڈی ایف کے ٹھکانوں پر حزب اللہ کے حملے، 2 اسرائیلی مرے، مغربی کنارے میں 48 گھنٹوں میں 9 فلسطینی جاں بحق۔ سیکیورٹی کونسل میں غزہ جنگ بندی قرارداد، امریکہ نے ویٹو کر دیا، ایران نے کہا شرمناک قدم ہے، اسرائیل کو خون خرابہ جاری رکھنے کا لائسنس مل گیا۔ مودی کو گیانا کا سب سے بڑا قومی ایوارڈ پیش کیا گیا، وزیر اعظم نے کہا آپسی تعاون پورے گلوبل ساؤتھ کے لیے اہم ہے۔ گوتم اڈانی اور دوسروں نے سولار انرجی پروجیکٹ کے لیے $250 ملین رشوت دی، نیو یارک کی عدالت میں لگا سنگین الزام۔ جب تک مودی اور اڈانی ایک ہیں، سیف ہیں، راہل گاندھی نے کیا نعرے پر طنز، کہا پارلیمنٹ میں مسئلہ اٹھائیں گے۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ پاکستان کی کرم ایجنسی میں مسافر گاڑیوں پر فائرنگ میں 40 لوگ جاں بحق ہوئے، مرنے والوں میں عورتیں بھی شامل ہیں۔ پاکستان کی صوبے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں حالیہ دنوں میں دہشت گرد حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ ایک دن پہلے ہی ایک خودکش حملے میں 12 پاکستانی فوجی ہلاک ہوئے تھے۔ تازہ واقعہ لوور کرم کے علاقے مندوری میں پیش آیا، جہاں قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں کی نگرانی میں پشاور سے پارا چنار جانے والی گاڑیوں کے قافلے پر حملہ کیا گیا۔ کرم ایجنسی پاکستان کا واحد قبائلی ضلع ہے جہاں پر شیعوں کی زیادہ آبادی ہے۔ یہ علاقہ 3 طرف سے افغانستان اور ایک طرف سے پاکستان سے جڑا ہے۔ زخمیوں کو پشاور اور دوسرے علاقوں کے ہاسپٹلز لے جایا گیا۔ پاکستانی عہدیداروں نے بتایا کہ دہشت گردوں کی تلاش شروع کر دی گئی ہے۔ زخمیوں کی تعداد 50 سے زیادہ ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے اس حملے کی مذمت کی ہے اور جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے غمزدہ خاندانوں سے تعزیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے یقین دلایا کہ حکومت متاثرہ خاندانوں سے ہمدردی رکھتی ہے اور دہشت گردوں اور حملہ آوروں کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا۔ رشیا نے یوکرین میں انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل سے حملہ کیا۔ یہ حملہ امریکہ اور اس کے یورپی اتحادیوں کے لیے ایک وارننگ ہے۔ ایک دن پہلے ہی رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین نے رشیا کی نیوکلیئر پالیسی تبدیل کی تھی، روایتی ہتھیاروں کے ساتھ انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل کا استعمال کرتے ہوئے مغربی ملکوں خاص طور پر امریکہ کو ایک پیغام دیا گیا۔ ان میزائلز کو نیوکلیئر ہتھیار استعمال کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ حال ہی میں امریکی صدر جو بائیڈن اور برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے یوکرین کو اجازت دی تھی کہ وہ رشیا کے اندر کافی دور تک لانگ رینج میزائل سے حملہ کرے۔ امریکہ اور برطانیہ کی اس اجازت کے بعد یوکرین نے رشیا کی زمین پر حملے بھی کیے۔ یہ پہلا موقع ہے جب یوکرین جنگ میں رشیا نے انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل کا استعمال کیا ہے۔ یوکرین جنگ کے 1000 دن پورے ہو گئے ہیں۔
यूक्रेन एयरफोर्स ने एक बयान में कहा कि रशिया के सिपाहियों ने जुमेरात की सुबह निप्रो शहर में यह हमला किया। इस हमले का मकसद इंफ्रास्ट्रक्चर को ठप करना है। यूक्रेन की फौज ने तस्दीक की कि निप्रो में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ है, लेकिन कौन सा हथियार इस्तेमाल किया गया इस बारे में कुछ नहीं कहा गया। फौरी तौर पर यह साफ नहीं हो सका कि इस हमले में क्या नुकसानात हुए। एक दिन पहले यूक्रेन ने लंबी दूरी तक वार करने वाले मिसाइल से रशिया की ज़मीन पर हमले किए थे। इस दौरान खबर है कि कीव में अमरीकी सफारत खाना खोल दिया गया। एक दिन पहले खबर आई थी कि रशिया के हमलों के डर से अमरीका और बाज़ यूरोपीय मुल्कों के सफारत खाने बंद कर दिए गए। अमरीका ने यूक्रेन के लिए $275 मिलियन के पैकेज का ऐलान किया है, जिसका मकसद यूक्रेन को और हथियार देना है। फरवरी 2022 में जंग शुरू होने के बाद से अमरीका मुसलसल यूक्रेन की फौजी मदद कर रहा है, लेकिन अब यूक्रेन के अहदेदारों को डर है कि जनवरी में अमेरिका में ट्रंप की हुकूमत बनने के बाद शायद यूक्रेन की ऐसी मदद जारी ना रह सके। अगर ऐसा होता है तो इससे रशिया को काफ़ी फ़ायदा होगा। यूक्रेन ने अमेरिका और यूरोपीय मुल्कों को मदद रोकने के खिलाफ खबरदार किया है और कहा है कि ये मदद कोई भीख नहीं है, बल्कि खुद यूरोप की हिफाजत के लिए है। अमेरिका ने कहा है कि वो यूक्रेन को एंटी पर्सोनेल माइंस देगा। इन माइंस का मकसद दुश्मन की फौज के सिपाहियों को रोकना और उनकी पेशरफ्त या पेशकदमी को सुस्त करना है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि रशिया ने बरतानिया की तरफ से दिए गए मिसाइल्स को मार गिराया, जिसका इस्तेमाल यूक्रेन की फौज ने किया था। इस तरह यूक्रेन जंग में तेज़ी आई है और ये जंग का एक नया मोड़ है। गाज़ा में इसराइल की बर्बरियत जारी है। ताज़ा हमलों में दर्जनों फ़लस्तीनी जाँ बहक और ज़ख्मी हुए। गाज़ा की वजारत सेहत ने बताया कि बैत लाहिया में 79 फ़लस्तीनियों का हौलनाक कत्लेआम किया गया, जिसमें 66 फ़लस्तीनी शहीद हुए और 100 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए। मरने वालों और ज़ख्मियों में औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। नॉर्थ गाज़ा के कमाल अदवान हॉस्पिटल के करीब एक इमारत पर हमला किया गया, जिसमें हॉस्पिटल के डायरेक्टर जनरल हुस्साम अबू सुफियान ने बताया कि सिविल डिफेंस स्टाफ ना होने की वजह से हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ ने अपने हाथों से मलबे से लाशें निकाली। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल में कोई सर्जरी नहीं हो सकती। हॉस्पिटल ज़्यादातर केसों में सिर्फ फर्स्ट एड देने की पोजीशन में है। अल जज़ीरा चैनल ने बताया कि गाज़ा के बैत लाहिया और शेख रिजवान इलाकों में इसराइल के 2 हमलों में 88 फ़लस्तीनी जाँ बहक हुए। इसराइल की एम्बुलेंस सर्विस ने इस दौरान बताया कि वेस्टर्न गलीली में लबनान से किए गए एक हमले में एक 30 साला इसराइली मारा गया। गाज़ा की वजारत सेहत ने बताया कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद से जाँ बहक फ़लस्तीनियों की तादाद 44,056 हो गई है। इसी मुद्दत के दौरान 1,04,268 ज़ख्मी हुए। वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 71 फ़लस्तीनी जाँ बहक हुए और 171 ज़ख्मी हुए। गाज़ा के नुसैरात में 2 फ़लस्तीनी शहीद हुए। आलमी अदालत ICC ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू, साबिक़ इसराइली वज़ीर दिफ़ा योव गैलेंट और हमास लीडर मोहम्मद ज़ीफ़ के खिलाफ वारंट जारी किया है। लबनान की मुज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह ने कहा है कि उसने इसराइली फ़ौज के कई ठिकानों पर हमले किए। लबनान में घुसने की कोशिश करने वाले इसराइली सिपाहियों को टारगेट किया गया। हिज़्बुल्लाह के फाइटर्स ने साउथ लबनान के शहरों और फ़लस्तीन के कब्ज़ा किए हुए इलाकों में इसराइली फ़ौज के अड्डों पर रॉकेटों से हमले किए। हिज़्बुल्लाह ने कहा कि उसके फाइटर्स ने सुबह 7:30 बजे कायम टाउन के करीब इसराइली फ़ौज की गैदरिंग पर हमला किया। ऐसे कई हमलों की खबरें मिली हैं। अमरीकी अहदेदारों ने कहा है कि इसराइल हिज़्बुल्लाह के शॉर्ट रेंज रॉकेट्स की सलाहियतों को ख़त्म करने में नाकाम हो रहा है। साउथ लबनान में इसराइल के हवाई हमलों में 2 लोग जाँ बहक हुए। इसराइली मीडिया में कहा गया कि नहारिया में हिज़्बुल्लाह के एक हमले में एक इसराइली हलाक हुआ और दूसरी तरफ इसराइल ने लबनान के बेरूत और तायर में हवाई हमले किए। एक खबर में कहा गया कि इसराइली फ़ौज के साथ लबनान में घुसने की कोशिश करने वाले एक बूढ़े इसराइली की मौत हो गई। 71 साला ये इसराइली एक आर्कियोलॉजिस्ट है जो हिज़्बुल्लाह के हमले की जद में आ गया। हिज़्बुल्लाह लीडर नईम कासिम ने कहा कि अगर बेरूत पर इसराइली हमले जारी रहे तो तेल अवीव को नुकसान पहुंचाया जाएगा। शेख नईम कासिम ने टेलीविज़न पर पेश होते हुए ये बात कही और उन्होंने कहा कि हिज़्बुल्लाह लंबी जंग लड़ने के लिए तैयार है। हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद शेख नईम कासिम ने हिज़्बुल्लाह की कमान संभाली थी। इसराइली फ़ौज ने दावा किया कि उसने मगरबी किनारे के जनीन में 48 घंटों के एक ऑपरेशन में 9 फ़लस्तीनियों को हलाक कर दिया। इनमें 3 हवाई हमले शामिल हैं और 6 फायरिंग के तबादले हैं। जाँ बहक होने वाले फ़लस्तीनियों में नौजवान और बच्चे शामिल हैं।
مغربی کنارے کے الگ الگ مقامات پر دھاوے کرتے ہوئے کئی فلسطینیوں کو گرفتار بھی کیا گیا۔ یونائیٹڈ نیشنز نے کہا کہ غازہ میں کھانے پینے کی چیزوں کی قلت کی وجہ سے بیکریز بند ہو رہی ہیں۔ بتایا گیا کہ آٹا اور فیول نہ ہونے کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ کئی دوسری بیکریز بھی بند ہونے کے قریب ہیں۔ غازہ میں انسانی مدد کرنے والی تنظیموں کی مدد سے چلنے والی 19 بیکریز میں سے اب صرف 7 بیکریز کام کر رہی ہیں۔ ایران نے امریکہ کی طرف سے غازہ جنگ بندی قرارداد کو سیکیورٹی کونسل میں ویٹو کرنے کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ شرمناک قدم ہے جس سے اسرائیل کو خون خرابہ جاری رکھنے کا لائسنس ملتا ہے۔ امریکہ نے ایک دن پہلے 15 رکنی سیکیورٹی کونسل میں غازہ جنگ بندی کے لیے قرارداد کو ویٹو کرتے ہوئے کہا تھا کہ اسے ہوسٹیجز کی رہائی سے نہیں جوڑا گیا۔ 14 ملکوں نے قرارداد کی تائید کی اور صرف امریکہ نے اس کی مخالفت کی۔ اس سے پہلے بھی امریکہ نے ایسی قراردادوں کو ویٹو کیا ہے۔ امریکہ ویٹو کا حق رکھنے والے 5 ملکوں میں شامل ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے ایکس پر کہا کہ یہ UN سیکیورٹی کونسل کی ایک اور ناکامی ہے اور نسل کشی کنونشن کی خلاف ورزی ہے۔ امریکہ اپنی عالمی ذمہ داری سے فرار اختیار کر رہا ہے۔ امریکہ کے سفیر رابرٹ ووڈ نے کہا کہ ان کا ملک شرط کے بغیر قرارداد کو اس وقت تک سپورٹ نہیں کر سکتا جب تک اس میں صاف طور پر ہوسٹیجز کی رہائی کی بات شامل نہ ہو۔ حماس اور دوسرے فلسطینی گروپوں نے 7 اکتوبر 2023 کے حملوں کے دوران ان اسرائیلیوں کو پکڑا تھا، ان میں بعض امریکنز بھی شامل ہیں۔ اس قرارداد میں یونائیٹڈ نیشنز کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی کے اہم رول پر بھی زور دیا گیا جس پر اسرائیل نے پابندی لگائی ہے۔ امریکہ کے اتحادی برطانیہ نے قرارداد کی تائید کی اور کہا کہ ہم جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ فوری انسانی بحران حل ہو اور ہوسٹیجز کو رہا کیا جائے۔ غازہ میں انسانی صورتحال بگڑتی جا رہی ہے اور یہ ناقابل قبول ہے۔ غازہ میں قحط کا خطرہ ہے اور بعض علاقوں میں قحط یقینی ہے۔ فرانس نے بھی قرارداد کی تائید کی لیکن کہا کہ غازہ میں فرانس کے بھی 2 ہوسٹیجز ہیں۔ ہمیں افسوس ہے کہ سیکیورٹی کونسل اس مطالبے کو قرارداد میں شامل نہیں کر سکی۔ اس کے باوجود فرانس نے قرارداد کی تائید کی۔ چائنا کے سفیر نے امریکیوں پر تنقید کی اور کہا کہ ہم کتنے اور لوگ مرنے کے بعد نیند سے جاگیں گے۔ مالٹا کے سفیر نے کہا کہ یہ افسوس کی بات ہے کہ سیکیورٹی کونسل ایک بار پھر اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام ہو گئی ہے۔ اسرائیل کے سفیر نے قرارداد کی تائید کرنے والوں پر تنقید کی اور اسے شرمناک بتایا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کو گیانا کا سب سے بڑا قومی ایوارڈ آرڈر آف ایکسلنس دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک تقریب ہوئی۔ گیانا کے صدر محمد عرفان علی نے انہیں یہ ایوارڈ پیش کیا۔ وزیر اعظم نے یہ ایوارڈ انڈیا کے عوام اور دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان گہرے تعلقات کے نام کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کا دورہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انڈیا گیانا کے ساتھ دوستی کو کتنی اہمیت دیتا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ انڈیا اور گیانا کے تعلقات مشترکہ تاریخی، تہذیبی اور آپسی بھروسے پر مبنی ہے۔ مودی نے کہا کہ انڈیا گیانا کے ساتھ ہر شعبے میں کندھے سے کندھا ملا کر کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعاون نہ صرف آپسی تعلقات بلکہ پورے گلوبل ساؤتھ کے لیے بہت اہم ہے۔ نیو یارک کی ایک عدالت نے اڈانی گروپ کے چیئرمین گوتم اڈانی اور کئی سینئر بزنس ایگزیکٹو پر کروڑوں ڈالر کی رشوت اور فراڈ کا الزام لگایا ہے۔ اڈانی گروپ کے ترجمان نے ان الزامات کو غلط بتایا اور انہیں بے بنیاد قرار دیا۔ ترجمان نے کہا کہ اس معاملے میں ہم قانونی کارروائی کریں گے۔ امریکہ کے جسٹس ڈپارٹمنٹ کے عہدیداروں نے الزام لگایا کہ اڈانی اور 7 دوسرے سینئر بزنس ایگزیکٹو نے سولار انرجی کانٹریکٹ حاصل کرنے کے لیے انڈین گورنمنٹ کے عہدیداروں کو $250 ملین یعنی 2100 کروڑ روپے کی رشوت کی پیشکش کی۔ اس کیس کا تعلق اڈانی گرین انرجی لمیٹڈ اور ایک دوسری کمپنی سے ہے۔ اس ڈیل میں 12 گیگا واٹ سولار انرجی بیچی جانے والی تھی۔ لیڈر آف اپوزیشن راہل گاندھی نے مطالبہ کیا کہ صنعت کمار گوتم اڈانی کو فوری گرفتار کیا جائے۔ امریکہ میں اڈانی پر رشوت اور فراڈ کے الزامات لگائے گئے ہیں۔ امریکی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اڈانی اور ان کے ساتھیوں نے $250 ملین کی رشوت دی۔ کانگریس لیڈر نے کہا کہ یہ بات صاف ہے کہ اڈانی نے انڈیا اور امریکہ کے قانون توڑے ہیں۔ اڈانی گروپ نے ان الزامات کو رد کیا ہے۔ راہل گاندھی نے وزیر اعظم نریندر مودی کے ایک ہیں تو سیف ہیں نعرے پر تنقید کی اور کہا کہ جب تک وزیر اعظم اور اڈانی ایک ہیں وہ انڈیا میں سیف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اڈانی کو فوری گرفتار کرنا چاہیے اور ان سے پوچھ تاچھ کرنی چاہیے۔ ان کی حفاظت کرنے والی سیبی چیئرپرسن مدھابی پوری کو عہدے سے ہٹانا چاہیے اور ان کے خلاف بھی چھان بین ہونی چاہیے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ وہ
پیر سے شروع ہونے والے پارلیمنٹ کے ونٹر سیشن میں یہ مسئلہ اٹھائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن جے پی سی بنانے کا مطالبہ کرے گی۔ راہل گاندھی نے کہا کہ میں آپ کو گارنٹی دے سکتا ہوں کہ اڈانی کو گرفتار نہیں کیا جائے گا اور نہ ان کے خلاف تحقیقات ہوگی، کیونکہ مودی حکومت ان کی حفاظت کرتی ہے۔ جے پی سی از امپورٹنٹ، جے پی سی ہونی چاہیے، مگر اب سوال یہ ہے کہ اڈانی جی جیل کے باہر کیوں ہیں؟ اگر کوئی بھی کرائم کرتا ہے تو نریندر مودی کا کہنا ہے وہ اس کو اندر کر دیتے ہیں، اور یہ جو ویکتی ہیں جن کو امریکن ایجنسی نے کہا ہے کہ انہوں نے کرائم کیا ہے، اور امریکن ایجنسی نے کہا ہے کہ انہوں نے ہندوستان میں کرائم کیا ہے، برائبز دی ہیں، پاور کو مہنگا بیچا ہے، یہ سب وہاں بولا جا رہا ہے، اور پردھان منتری یہاں کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ نہیں کر سکتے، اگر وہ کرنا بھی چاہیں وہ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ اڈانی جی کے کنٹرول میں ہے۔ یہ میرا مین میسج دیش کو یہ ہے، جے پی سی ہے، اڈانی جی کے اریسٹ ہے، مگر میں جنتا کو کہنا چاہتا ہوں آپ نوٹ کیجئے، اسکیم کیا ہے 2000 کروڑ روپے کا، مگر میں آپ کو گارنٹی دے کے کہہ رہا ہوں یہ ویکتی نہ اریسٹ ہوگا نہ اس پہ انویسٹیگیشن ہوگا، کیونکہ پردھان منتری اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ महाराजा दूल्हा हाउस पे सूट और शेरवानी यकीनी तौर पर मार्केट से 50% कम दाम पे हासिल कीजिए। बातें नहीं, हकीकी तौर पर वक्त और पैसे की बचत कीजिए। सुपरस्टार सलमान खान की फैमिली भी हमारे काम से बहुत खुश है। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ महाराजा दूल्हा हाउस पर, एक ही दाम, होलसेल दाम, एबिट सर्किल, सीधी अंबर बाजार, गोल मस्जिद, गन फाउंड्री, एबिट्स, हैदराबाद। پاکستان پھر بنا دہشت گردی کا شکار، کرم ایجنسی میں مسافر گاڑیوں پر فائرنگ، 40 جاں بحق، حملہ آوروں کی تلاش۔ رشیا نے یوکرین میں انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل سے کیا حملہ، نیوکلیئر پالیسی میں تبدیلی کے بعد امریکہ اور یورپی ملکوں کو وارننگ۔ رشیا نے برطانیہ کے میزائلز کو مار گرایا، امریکہ نے یوکرین کو اینٹی پرسونل مائنز دینے کا کیا اعلان، جنگ کا اہم موڑ۔ غازہ میں اسرائیلی بربریت، بیت لاہیہ اور شیخ رضوان میں 88 فلسطینی جاں بحق، ہاسپٹل کے قریب عمارت پر حملہ۔ آئی ڈی ایف کے ٹھکانوں پر حزب اللہ کے حملے، 2 اسرائیلی مرے، مغربی کنارے میں 48 گھنٹوں میں 9 فلسطینی جاں بحق۔ سیکیورٹی کونسل میں غازہ جنگ بندی قرارداد، امریکہ نے ویٹو کر دیا، ایران نے کہا شرمناک قدم ہے، اسرائیل کو خون خرابت جاری رکھنے کا لائسنس مل گیا۔ مودی کو گیانا کا سب سے بڑا قومی ایوارڈ پیش کیا گیا، وزیر اعظم نے کہا آپسی تعاون پورے گلوبل ساؤتھ کے لیے اہم ہے۔ گوتم اڈانی اور دوسروں نے سولار انرجی پروجیکٹ کے لیے $250 ملین رشوت دی، نیو یارک کی عدالت میں لگا سنگین الزام۔ جب تک مودی اور اڈانی ایک ہیں، سیف ہیں، راہل گاندھی نے کیا نعرے پر طنز، کہا پارلیمنٹ میں مسئلہ اٹھائیں گے۔ یہ تھی آج کی خبریں، اب شجول افراز سے خود دیں گے اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔